سکتے ہیں تو پڑھیں۔ اب قابل غور بات ہے، اس نے کہا جی کہاں سے پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جہاں سے چاہو پڑھو۔ یہ کتنا بڑا دعویٰ ہے، تم جہاں سے پڑھو گے میں واقعہ کربلا دکھا دوں گا۔ اب وہ سورہ یاسین پڑھتا تو آپ نے وہاں سے دکھانا تھا، وہ سورہ الرحمن پڑھتا تو آپ نے وہاں سے دکھانا تھا۔ یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس اللہ کا دیا ہوا خاص علم ہے۔ آپ نے فرمایا کہیں سے بھی پڑھو۔ اس نے قرآن جیب سے نکالا اور اس نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے فرمایا بس ٹھہر جاؤ، یہیں رک جاؤ۔ آپ نے فرمایا یہ جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے یہ تو قرآن کی آیت نہیں ہے۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب اگر تم علم الاعداد سے علم الابجد سے کچھ واقفیت رکھتے ہو تو پھر میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں کہ اسی میں واقعہ کربلا موجود ہے۔ وہ کہنے لگا جی کیسے؟ فرمایا لکھتے جاؤ، پہلے یہ بتاؤ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مجموعی عدد کتنے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا جی 786۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اب تم نوٹ کرو، لکھو۔ ابجد کے لحاظ سے اس کے عدد 786 بنتے ہیں۔ امام حسین لکھو اور ان کے عدد ہیں 210۔ سن پیدائش ان کی ہے 4 ہجری، لکھو 4۔ سن شہادت ہے ان کا 61 ہجری، لکھو 61۔ کرب و بلا کے عدد نکلتے ہیں 261، لکھو 261۔ اور امام حسن کے نام کے عدد بنتے ہیں 200، اور سن شہادت ان کا بنتا ہے 50 ہجری۔ اب جو نوجوان میتھمیٹکس جانتے ہیں بہت زیادہ، آج کے نوجوانوں کو میتھ بہت آتی ہے لیکن کیلکولیٹر پہ آتی ہے، زبانی نہیں آتی۔ پچھلے دور کے جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بغیر کیلکولیٹر کے کروڑوں کا حساب انگلیوں پہ کر لیتے تھے۔ اب سینکڑوں کا بھی حساب ہو تو کہتے ہیں ذرا کیلکولیٹر لائیو۔ تو حضرت نے فرمایا بھئی نوٹ ڈاؤن کرو ذرا، 210 پلس 4 پلس 61 پلس 261 پلس 200 پلس 50 ٹوٹل کرو۔ جب اس نے ان سب کا ٹوٹل کیا تو ٹوٹل آیا 786۔ آپ نے فرمایا اس 786 جو بسم اللہ کا عدد ہے اس کے اندر امام حسن کا نام بھی آ گیا، ان کی تاریخ پیدائش بھی آ گئی، ان کے سن شہادت بھی آ گیا، اور کرب و بلا بھی آ گیا، اور اس میں امام حسن کا نام وہ بھی شامل، ان کا سن شہادت بھی آ گیا، اور ان سب کو جمع کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا۔ فرمایا یہ پہلی آیت ہے۔ ایسے ہی قرآن کو آگے پڑھتے جاؤ تو پوری تفصیل کے ساتھ سارا واقعہ کربلا مل جائے گا اس میں۔ عزیزان محترم، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قادیانی کو للکارا، اس کے خلاف متعدد اپنے قلم کو حرکت میں رکھا، ہدیۃ الرسول کتاب لکھی فارسی میں قادیانی کے خلاف، شمس الہدایہ لکھی قادیانی کے خلاف عربی اور فارسی میں، اور سیف چشتیائی لکھی قادیانی کے خلاف۔ لاہور میں قادیانی نے مناظرے کا چیلنج دیا، آپ نے قبول فرمایا، اور ہندوستان بھر سے چیدہ چیدہ علماء کو آپ نے جمع کیا، اور آپ نے، میں 10 منٹ میں ختم نہیں کروں گا، مجھے اسٹیج سے اتارنا اتار دو۔ کراچی سے مجھے بلاؤ اور بولا 10 منٹ تقریر کرنی ہے، مذاق ہے ختم نبوت کے ساتھ؟ ختم نبوت کی کانفرنس کی ہے تو سنو، تمہیں اپنی تاریخ نہیں آتی۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت مجدد گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لاہور کے مناظرے کو قبول فرمایا، ہندوستان بھر کے علماء جمع ہوئے، اور قادیانیت کے دانت کھٹے کیے گئے۔ یہ کس سال کی بات ہے؟ جس چیز کو پتہ ہے ذرا ہاتھ کھڑا کرنا۔ یہ 3 ہاتھ بلند ہوئے، اپنے جلسوں کا حال دیکھ لو، اور کہہ رہے ہو 10 منٹ میں تقریر ختم کر دو۔ یہ جہالت کا عالم ہے اپنی تاریخ سے۔ اس پورے مجمع میں 3 بندوں کو پتہ ہے صرف،
کہ لاہور میں مناظرہ قادیانی کب ہوا تھا؟ کیا سنتے ہو جلسوں میں؟ اپنی تاریخ سنو، یاد رکھو، پڑھو، مطالعہ کرو، ورنہ ختم نبوت کانفرنس کا کیا فائدہ ہے؟ بس بھت کھاؤ اور گھروں کو جاؤ۔ عزیزان محترم، یہ اگست 1900 کی بات ہے، 1900 کی بات ہے، جب مرزا قادیانی اور اس کی قوم کے دانت کھٹے کیے حضرت میر علی شاہ صاحب مجدد گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، تو میں نے کہا، پیر صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا، جہاں سے کہو قرآن سے میں واقعہ کربلا دکھا دوں، اور حضرت محدث گھوٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عدالت عالیہ میں، دیوان عالی میں وزیر اعظم سے کہا، قرآن کے جس ورق سے کہو میں خاتم النبیین حضور کا ہونا ثابت کر دوں۔ اس نے کہا بسم اللہ، پھر آیت پیش کریں، تو آپ نے پہلے ہی ورق سے جو آیت پیش کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، فرمایا اسی میں ختم نبوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر نازل ہوا، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل ہوا۔ فرمایا اگر بعد میں کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتا، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کے بعد والوں پر نازل ہوگا۔ جب اللہ نے یہ نہیں کہا، بعد والوں پر نازل ہونے کی بات نہیں کی، تو ثابت ہو گیا کہ قرآن نازل ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تورات و انجیل و زبور نازل ہوئے پہلے انبیاء پر، انہی پر ایمان لانا شرط ہے، بعد میں نہ کچھ نازل ہوگا نہ اس پر ایمان لایا جائے گا۔ اور انہوں نے فرمایا اگر بعد میں کوئی یہ دعوت کرتا ہے میں نبی ہوں، تو پھر دکھائے اس پر، اگر رسول ہے تو کون سی کتاب لے کے آیا ہے؟ تو فرمایا اسی آیت سے ثابت ہو گیا۔ وزیر اعظم نے یہ بات سنی تو بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، کہنے لگے سبحان اللہ، امت میں ایسے ایسے علماء موجود ہیں کہ اسی ایک آیت سے انہوں نے ختم نبوت کو ثابت کر دیا۔ پھر انہوں نے دوسری آیت پڑھی، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ فرمایا یہ وہ آیت ہے جو قادیانی اکثر پیش کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب نبیوں کی بعثت کی علت لوگوں کا آپس میں اختلاف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے جب جب لوگ آپس میں مختلف ہوں گے، لڑیں بھڑیں گے، جھگڑے کریں گے، فرقوں میں تقسیم ہوں گے، تب تب اللہ نبی بھیجے گا۔ اس لیے حضور کے بعد بھی نبی آتے رہیں گے، اور قادیانی بھی اس لیے نبی بن کے آیا ہے۔ اب آپ سنیے اس کے جواب میں انہوں نے کیا فرمایا۔ اور بابو پیر بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو قادیانی کے خلاف کتابیں لکھیں، اس میں اس حوالے کو درج کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ جناب مرزا صاحب کی نبوت کو آپ اس سے ثابت کرتے ہو، پھر تو جناب اور بھی نبیوں کو آپ کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ قادیانیوں سے کہا حضور کی امت کے 73 فرقے ہو گئے، اور 73 فرقوں کی وجہ سے تمہارا کہنا یہ ہے کہ حضور کو نبی بنا کے بھیجا تھا، اب 73 فرقوں کی اصلاح کے لیے قادیانی کو بھیجا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو 73 فرقے وہ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ انہوں نے کہا میں آگے کی بات کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، ہاں سیکون بعدی خلفاء، میرے بعد خلفاء ہوں گے، اس لیے ہم حضور کے بعد کسی نبی کو نہیں مانتے، خلفاء کو مانتے ہیں، اور خلفاء اربع ہیں، جناب سیدنا صدیق اکبر، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی، جناب علی المرتضیٰ۔ فرمایا ہم ان کو مانتے ہیں، کسی نبی کو نہیں مانتے۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ جب جب اختلاف ہوگا امت میں تو کوئی نہ کوئی نبی آئے گا، تو انہوں نے کہا میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ مولوی غلام رسول مرزائی 1921 میں اس سے بابو پیر بخش کا مناظرہ ہوا تھا، 1921 کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری بات مان لی جائے تو مولوی غلام رسول مرزائی آف راجے کی، یہ تمہارا قادیانی تھا، بعد میں اس نے خود نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور اس نے کہا کہ
مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ غیر تشریعی نبی ہے، اور تم کہتے ہو یہ تشریعی نبی ہے۔ لاہوری جماعت جو ہے مرزائی جماعت کو نہیں مانتی، قادیانی جماعت مرزا صاحب کو تشریعی نبی مانتی ہے، یورپی جماعت مرزا صاحب کو تشریعی نبی نہیں مانتی۔ یہ تمہارا جو آپس کا اختلاف ہے، اور مولوی عبداللطیف تمہارا جو ہے مرزائی، اس نے الگ نبوت کا دعویٰ کر ڈالا۔ اب اگر تم کہتے ہو کہ جب امت میں فساد ہوگا تو نبی آئے گا، امت میں فساد تھا تو قادیانی نبی بن کر آیا، اب تمہارے اندر فساد کھڑا ہو گیا ہے، پھر تم ان کو نبی مان لو، ان کو تو تم کہتے ہو کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ جماعت احمدیہ سے ہم نے ان کو خارج کر دیا ہے۔ تو اپنے اصول پہ قائم رہو، پھر ان کو بھی نبی تسلیم کر لو۔ جب ان کو نبی تم نہیں مانتے تو ہم غلام احمد قادیانی کو نبی کیسے مان لیں؟ عزیزان محترم، تو ہمارے اکابر و اسلاف نے قادیانیوں کے اس طرح سے دلائل کے ساتھ رد کیے ہیں اور اس فتنے کا سدباب کیا ہے۔ قادیانیوں کو 1974 میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا، اور میں نے کہا کہ سن 1900 میں لاہور میں تمام علماء ہند نے مل کر ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا۔ 1935 میں اس مشہور مقدمے کا فیصلہ آیا جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، اس کا فیصلہ آیا، اور اس فیصلے کو منشی محمد اکبر جج ڈسٹرکٹ بہاول نگر نے لکھا اور تحریر کیا، اور الحمدللہ پہلی مرتبہ متحدہ ہندوستان میں قادیانی 1935 میں غیر مسلم قرار دیے گئے۔ کب قرار دیے گئے بھائی؟ اس لیے یاد رکھنا کہ ہماری تاریخ 1974 سے شروع نہیں ہوتی، ہماری تاریخ قادیانیت کے خلاف کام کی 1926 سے شروع ہوتی ہے، 1921 سے شروع ہوتی ہے، سن 1900 سے شروع ہوتی ہے، اور 1896 سے شروع ہوتی ہے۔ تو اپنی تاریخ کو یاد رکھو، ورنہ آپ سے کہا جائے گا۔ ایک لمبوتر نے اپنے ایک اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا، آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ 1974 میں مولویوں کو کیا ہو گیا تھا، کیوں ان بیٹھے بیٹھائے احمدیوں کو انہوں نے غیر مسلم قرار دے دیا، اس کی تحقیق کرنی پڑے گی۔ اسمبلی کو کیا ہو گیا تھا جو ان کو ڈکلیئر کیا غیر مسلم؟ اس لمبوتر کے بچے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ 1974 تو آپ کی بات ہے، یہ تو 1900 میں مناظرہ ہوا تھا لاہور والا، اور 1896 میں 94 میں علماء کرام نے ان کے دانت کھٹے کیے، ان کے دعووں کو باطل ثابت کیا۔ اس لیے میں نے تاریخ آپ کے سامنے رکھی کہ آپ سے کوئی تاریخی اعتبار سے بات کرے تو آپ جواب دے سکتے ہوں۔ باقی رہا معاملہ قادیانی کے نبی ہونے کا، تو وہ کیسا نبی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا؟ ذرا سنیے گا۔ اس نے کہا، اس کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا، اس نے کہا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ عمل کرنے کا ارادہ کیا جو مرد عورت کے ساتھ کرتا ہے۔ کہو توبہ توبہ استغفر اللہ، کتنی بری بات ہے یہ۔ کہا اس نے مجھ سے رجولیت کا قصد کیا، اس کی عبارت ہے، اللہ نے مجھ سے رجولیت کا قصد کیا جو مرد عورت کے ساتھ کرتا ہے، اس نے مجھ سے کیا، پھر مجھے حمل ٹھہر گیا۔ یہ ایسا نبی ہے جس کو مرد ہو کر حمل ٹھہرتا ہے۔ اور پھر اس نے لکھا کہ یہ حمل 9 سے 10 مہینے تک میری یہ کیفیت رہی۔ اس وقت میری حیثیت مریم کی تھی اور مریمیت میرے اوپر غالب تھی، پھر میں ہی مریم تھا، اور میرے اندر سے 9-10 مہینے کے بعد عیسیٰ نے جنم لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا گیا تو اللہ نے زندہ ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور یہ کیا کہتا ہے، بکواس کرتا ہے کہ میں وہی عیسیٰ ہوں مسیح موعود، اور میں ہی مریم تھا، میں نے مریم سے خود ہی جنم لیا ہے۔ اور ایک جگہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، یا احمد انت من مائنا، اے غلام احمد تو ہمارے نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے، لم یلد ولم یولد،
نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے، یہ خدا کی اولاد بن بیٹھا، کہہ رہا ہے میں خدا کی اولاد ہوں۔ اللہ نے کہا انت من مائنا، اور پھر اس نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جب بھیجا انسانوں کی طرف تو پہلے اس نے مجھے مریم بنایا، پھر مسیح بنایا، پھر مسیح موعود بنایا، پھر مجھے نبی بنایا، پھر مجھے ہی خاتم النبیین بنا دیا۔ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اس سے حضور کی ختم نبوت میں اس نے کہا فرق کوئی نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضور فرمائے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تم کہو حضور کی ختم مرتبت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم نے کہا کہ میری یہ جو ذریت ہے، امت ہے، یہ جو قوم ہے، ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مجھ پر ایمان لائے، اور بہت سے وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ابھی تک ایمان نہیں لائے۔ جو مجھ پر ایمان نہیں لائے وہ سارے کے سارے کافر ہیں، چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ تو قادیانیت کے نزدیک ہم سب ڈکلیئرڈ کافر ہیں ان کی بکس میں، تو ہم سارے ڈکلیئرڈ کافر ہوں تو کوئی بات نہیں ہے، اور ہم کہیں کہ قادیانی اور اس کی ذریت کافر ہے تو تم بلبلاتے پھرو، شور مچاتے پھرو، کرتے رہو شور۔ یہ نوجوانان اسلام جو سامنے تشریف فرمائے ہیں، انشاءاللہ العزیز تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے سر پر کفن باندھ کر بھی میدان میں نکلیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت اور توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب